لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ ریسنٹلی عمرہ کر واپس آئے ہیں، اور ان ولاگس میں آپ کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ شیئر کروں گی ہمارے عمرہ ٹریول کے بارے میں۔ ہم لوگوں کے بائی روڈ گئے تھے اور وہاں پر کیسے ہم نے اپنا وقت گزارا، ہر چیز ان ولاگس میں آپ دیکھ سکیں گے۔ تو جمعرات کا دن تھا، بچے اسکول گئے تھے، ہسبینڈ اپنی ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے ہیں تب تک میں اپنی پیکنگ وغیرہ کر تیار ہو چکی تھی۔ اس ٹائم پہ ہم لولو ہائپر مارکیٹ میں ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی۔ راستے میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ سنیکس وغیرہ چاہیے تھے، اور اس کے علاوہ جہاں ہم جا رہے تھے میری فرینڈ کے گھر میں ہمارا پہلا اسٹے تھا جبیل میں، تو اس کے بیٹے کے لیے بھی ہمیں کچھ خریدنا تھا۔ تو بس 2-4 چیزیں تھیں، تو وہ ہم لینے کے لیے پہلے لولو آئے تھے، اور پھر یہاں سے جو ہے وہ ہمیں بائی روڈ جو ہے وہ نکلنا تھا عمرہ کے لیے۔ بہت ہی زیادہ سڈن پلان تھا۔ جس دن ہم نے عمرہ کا پلان سوچا تھا کہ ہمیں جانا چاہیے، اس سے ایک دن پہلے ہی ہمارے جو ویزاز ہیں، ای ویزا جو ہم نے آن لائن اپلائی کیا تھا، وہ ہمارے ویزا جو ہے وہ ہمیں مل گئے۔ ودن 1 آور ہمارے ویزا جو ہے وہ آ گئے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم چلتے ہیں سعودیہ۔ سعودیہ میں میری فرینڈ رہتی ہے جبیل میں، تو ہمارا پلان تھا اس کے پاس ہو کر آتے ہیں، ایک دفعہ انٹری کر آ جائیں گے، فنگر پرنٹس وغیرہ ہو جائیں گے، اور اس طرح پھر نیکسٹ ٹائم پلان ہمارا تھا دسمبر میں جو ہے وہ عمرہ پہ جانے کا۔ لیکن کیونکہ جن دنوں میں ہم لوگ گئے تھے، ہم لوگ گھر سے نکلے تھے 6 اکتوبر کو، اور 2 دن کے بعد یعنی 8 اکتوبر کو جو ہے وہ ربیع الاول تھا، اور چھٹی بھی تھی، بچوں کو بھی اسکول سے چھٹی تھی، اور 3 کنزیکٹیو جو ہالیڈیز ہیں وہ ربیع الاول کی وجہ سے ہمیں مل رہی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ اگر کوئی چانس بن گیا تو ہم مکہ جا کر ہو کر آ جائیں گے، ایک عمرہ کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ دسمبر میں زیادہ دن کے لیے جائیں گے، تو پھر مکہ اور مدینہ دونوں ہی ہم وزٹ کریں گے۔ ہمارا پلان تھا بائی بس جانے کا، تو کیسے پلان چینج ہوا، کیا کچھ ہوا، وہ سب کچھ میں آگے چل کر آپ کو بتاتی رہوں گی۔ یہاں پر جو ہے کار کی انشورنس کے لیے ہم لوگ رکے ہوئے تھے، کیونکہ جب آپ کو بارڈر کراس کرنا ہوتا ہے تو کار کی انشورنس لازمی ہوتی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تو میں مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ گاڑی کی انشورنس وغیرہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلے ہیں، پاسپورٹس وغیرہ چیک ہوتے ہیں، آپ کا ویزا چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو امیگریشن میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں۔ فرسٹ انٹری جب کسی بھی ویزا پر آپ انٹر ہونے جاتے ہیں سعودیہ میں، تو وہاں پر انٹر ہونے سے پہلے بارڈر پہ جو ہے وہ آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں۔ یہ رول آئی تھنک صرف بائی روڈ جانے والوں کے لیے ہے، جو لوگ بائی ایئر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا کوئی بھی جو ہے وہ سین نہیں ہوتا۔ تو پاسپورٹس وغیرہ ہم نے چیک کروا دیا، اور یہاں پر آ کر ہم چیک کر رہے تھے کہ ہمیں کس سائٹ پہ جانا ہے، کیونکہ ہم لوگ خود سے پہلی بار ٹریول کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک ورکر نے ہمیں بتایا کہ فنگر پرنٹس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ہے، گاڑی ریٹرن کریں اور پھر آپ اس سائٹ پر چلے جائیں۔ یہاں پر بھی کافی زیادہ لمبی چوڑی لائنیں لگی ہوئی تھیں، کیونکہ جب سے گلف کے لیے سعودیہ کا 1 ایئر کا ملٹیپل انٹریز کا جو ویزا ہے وہ کافی ریزنیبل پرائس میں ہوا ہے، تب سے کافی لوگ جو ہے وہ سعودیہ کے لیے نکل رہے ہیں، کچھ لوگ جسٹ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، اور موسٹلی لوگ جو ہے وہ عمرہ کا پلان کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی نکلے تو وزٹ کے ہی پلان پر تھے، بٹ دل میں کہیں نہ کہیں ایک چیز تھی کہ اگر سعودیہ جا رہے ہیں اور عمرہ نہ کریں تو ایسا جو ہے نا وہ
مطلب دل کے لیے بالکل بھی جیسے سکون نہیں آ رہا تھا کہ ہم جائیں اور بنا عمرہ کیے ہم لوگ واپس آ جائیں. آلدو کافی لمبا ٹریول تھا. جبیل میں تو ہم 2 گھنٹے میں پہنچ گئے تھے، بٹ جو اس سے آگے کا ٹریول تھا وہ کافی لمبا ہے. تو وہ سب سٹوریز میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی. ابھی ہم جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے ہم آ چکے ہیں آگے، اور یہ ایک پل ہے کافی لمبا جو کہ بحرین کو جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ملاتا ہے. ابھی ہم اس پل کے اوپر سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. پلان یہی تھا کہ ہم لوگ جبیل میں جو ہے وہ اسٹے کریں گے اور وہاں جا کر پتہ کریں گے کہ آگے جو بسز لے کر جاتی ہیں عمرہ زائرین کو وہ اگر اویلیبل ہوں گی، اس کی ٹائمنگ، ان کے ڈیز ہمارے ساتھ جو ہے وہ سوٹ کریں گے ہمیں، تو پھر ہم بائی بس جو ہے وہ جا کر عمرہ کر آ جائیں گے. کیونکہ سب 3 دن تھے یہاں پہ، ہمارا پلان صرف 2 دن کا ہی تھا اسٹے کرنے کا، تو اس لیے بس یہی تھا کہ بائی بس جائیں گے اور پھر اسی پر ہم لوگ واپس آ جائیں گے. کیونکہ گاڑی کے لیے بالکل بھی ہمارا مائنڈ جو ہے وہ نہیں تھا کہ ہم گاڑی پر جائیں یا اس طرح سے ٹریول کریں، کیونکہ ہمارے حساب سے ہماری گاڑی جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر کر سکے. تو کیونکہ بہت سڈن پلان بنا تھا اور بس ہلکی پھلکی ہی میں نے پیکنگ کی تھی، اور آخری ٹائم تک میں ہسبینڈ کو کال کر کے پوچھتی رہی کہ اگر عمرہ پہ جانے کا کچھ بھی فائنل نہیں ہو رہا تو میں بس 1-2 دن کے سامان رکھتی ہوں، بچوں کے کپڑے، تاکہ ہم جو ہے 1-2 دن میں واپس آ جائیں. بٹ ہسبینڈ یہی کہتے رہے کہ آپشن پہ رکھو، اگر ہمارے نصیب میں ہوا اور آگے جانے کا کوئی جو ہے وہ بندوبست ہو گیا تو کیا پتہ ہم چلے جائیں، کوئی ٹیکسی لے کر چلے جائیں یا بائی ایئر ہمیں ریزنیبل ٹکٹس مل جائیں تو ہم بائی ایئر چلے جائیں گے. تو بس یہ سب آپشنز جو ہے وہ ہمارے سامنے تھی اور کچھ بھی فائنلائز نہیں ہو رہا تھا، اور بالکل ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. مینٹلی ہم بالکل بھی اس چیز کے لیے مجھے تو بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ مشکل ہی ہے کہ ہم آگے جا سکیں، کیونکہ صرف 2 دن تھے ہمارے پاس مزید، جمعے کا، ہفتے کا، اور جو ہے وہ سنڈے کو تو ہر حال میں ہمیں واپس آنا ہی آنا تھا، کیونکہ منڈے کو بچوں کا اسکول بھی تھا اور ہسبینڈ کی جاب بھی. بٹ نصیب میں لکھا تھا تو ایسا سبب بنا کہ پھر ہم لوگ آرام سے جبیل سے جو ہے وہ آگے سے آگے نکلتے گئے. تو یہاں پر ہم جبیل میں سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں. میری فرینڈ کے پاس ہم نے نائٹ اسپینڈ کرنی تھی، اگلا دن بھی ہمیں وہیں پر گزارنا تھا، اور پھر اب میں آپ سے ملوں گی کل. The next day. جبیل میں جو ہے وہ ہم نے نائٹ اسپینڈ کی. ہم رات کو 11-11:30 بجے وہاں پہنچے، جا کر ڈنر کیا، پوری رات گپیں لگائیں ہم نے، اور پھر صبح جو ہے ہم فجر کی نماز کے بعد سوئے. پھر کیونکہ جمعہ تھا نیکسٹ ڈے میں، اور جمعہ پڑھا اور کھانا شانا کھا کر پھر ہم لوگ جب نکلے ہیں تو آلموسٹ 5 بج رہے تھے. 5 بجے ہم گھر سے نکلے ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے راستے میں، اور بس پھر ہمارا اسٹے جو تھا وہ تھا ریاض میں. پلان کیونکہ پہلے نہیں تھا کہ ہم اپنی گاڑی پہ جائیں گے بائی روڈ، بٹ میری جو فرینڈ ہے اور اس کے ہسبینڈ نے ہمیں بہت اس چیز کے لیے انکریج کیا کہ آپ کو اپنی گاڑی پہ ٹریول کرنا چاہیے. آپ کی گاڑی اتنی بھی جو ہے وہ بری حالت میں نہیں ہے جتنا آپ لوگ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو. تو آپ لوگ ریاض تک کے لیے نکلو، ریاض تک ٹریول کرو، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ گاڑی اس قابل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم لگتی ہے گاڑی میں تو پھر آپ لوگ ریاض میں سے اسٹے کر واپس آ سکتے ہو. تو ریاض میں جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ رہتے تھے، تو پھر ہم نے یہی پلان کیا کہ ہم لوگ ابھی نکلیں گے اور رات جو ہے وہ ہم ریاض میں گزاریں گے. اگر گاڑی بالکل ٹھیک چل جائے گی ریاض تک تو پھر ریاض سے آ کے ہم مکہ کے لیے ارلی مارننگ نکل جائیں گے. بٹ الحمدللہ گاڑی بہت اچھی رہی. پہلے تو ہم ڈرتے بہت سلو چلا رہے تھے، 100 سے اوپر ہم سپیڈ کو لے کر ہی نہیں جا رہے تھے، کیونکہ ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ گاڑی زیادہ سپیڈ پر چل پائے گی. بٹ یہ ہائی وے تھا اور بہت مطلب اتنی لمبی ڈرائیو تھی یہ کہ گھنٹوں آپ کو کوئی بھی آبادی نظر نہیں آتی، دور دور تک زندگی کے جو ہے نا آثار آپ کو نظر نہیں آتے. پہاڑ ہیں، صحرا ہے، مٹی ہے، اور بہت
ٹائم کے بعد جا کر آپ کو کہیں کوئی چھوٹا موٹا شہر، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم اس وقت ریاض پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر جو ہے میں ابھی بچوں کو گاڑی میں سے جگانے کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ بچے سو رہے تھے رستے میں، اور اس ٹائم جو ہے وہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا جس ٹائم پہ ہم ریاض میں پہنچے ہیں۔ تو بس ابھی ہم یہاں پر رات سٹے کریں گے، اور پھر کل میں آپ سے ملوں گی جب ہم مکہ جائیں گے۔ The next morning. رات میں کیونکہ ہم لوگ کافی لیٹ ریاض پہنچے تھے، تو بس ہم نے ہلکا پھلکا تھوڑا بہت کچھ کھایا پیا، اور اس کے بعد پھر ہم سو گئے۔ صبح اٹھے ہیں، اور فجر کی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد تقریباً یہاں پر بچوں نے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی کھانے کا، کیونکہ ایک تو ایکسائٹمنٹ اتنی تھی، اور بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ مکہ کے لیے نکلے ہیں، ہم مکہ جا رہے ہیں۔ بالکل خواب لگ رہا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، حقیقت نہیں ہے یہ، کیونکہ بالکل بھی ان پلان تھا۔ ہم بالکل بھی گھر سے یہ 100% کنفرم کر کے نہیں نکلے تھے، نہ ہی ہماری تیاری اس طرح سے تھی کہ ہم جائیں گے۔ ایک طرح سے آپشن پہ رکھا ہوا تھا کہ اگر کام بن گیا تو آگے چلے جائیں گے، ورنہ پھر ہم جبیل سے ہی واپس آ جائیں گے۔ بٹ اللہ کو ہمارا جانا منظور تھا، سمجھے کہ ہمارا ایک طرح سے بلاوا آیا ہوا تھا، اور ہم لوگ نکلے ہیں، اور اتنے ایکسائٹیڈ تھے، بچے بھی بہت خوش تھے، اور میں تو بس سمجھیں میں تو خوشی سے جو ہے نا وہ میرے بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جا رہی ہوں عمرہ کے لیے۔ تو کافی لمبا ٹریول تھا ریاض سے جو ہے وہ مکہ کا، تقریباً 9 گھنٹے کا مسلسل ڈرائیو بنتی ہے۔ تو لیکن اگر آپ جگہ رستے میں سٹے کرتے جائیں، جیسے نماز کی ہمیں بار بار، مطلب ہم فجر پڑھ کے کیونکہ نکلے تھے، تو ظہر کی نماز بھی ہمیں پڑھنی تھی، عصر پڑھنی تھی، مغرب پڑھنی تھی، اور پھر کھانے کے لیے بھی ہمیں رکنا تھا۔ تو مطلب اگر ہم کھانے کے لیے رکتے تھے اور ساتھ میں نماز پڑھتے تھے تو 1 گھنٹہ بڑے آرام سے ہمارا اسی میں نکل جاتا تھا۔ بٹ اگر صرف نماز کے لیے رکتے تھے تو 15 سے 20 منٹ ہمیں لگتے تھے، جس میں ہمیں واش روم اٹینڈ کرنے ہوتے تھے، وضو وغیرہ کر کے تو ہم نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو عشاء کے ٹائم پہ جب عشاء کی اذان ہوئی ہے، اس ٹائم پہ ہم اپنے میقات میں پہنچے ہیں۔ تو اب میقات پہ ہی جا کر جو ہے وہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، وہیں پہ احرام باندھے ہیں، سب نے غسل کیے ہیں۔ بچوں کو بھی میں نے اسی لیے چینج نہیں کروایا تھا، کیونکہ میرا پلان تھا کہ جب ہم میقات پہ پہنچیں گے تو ہم وہیں پہ جا کر بچوں کو ایک ہی بار میں نہلا دوں گی، کپڑے چینج کروا کے، کیونکہ ان کے فل سلیوز کی جو شلوار قمیض ہیں وہ میرے پاس بالکل بھی نہیں تھی۔ ایک آدھی بڑی مشکل سے، حریم کے پاس تو ایک تھی، بٹ حرم کے پاس تو بڑی مشکل سے ایک فل سلیوز کی جو ہے وہ فراک، اور ساتھ میں اس کا پاجامہ نکلا، تو پھر میں نے وہی رکھ لیا، کیونکہ پلان نہیں تھا بالکل بھی، تو ایسی تیاری ہی نہیں تھی۔ پینٹ شرٹس کے ساتھ شرٹس ان کی ونٹرز کی تھیں فل سلیوز کی، بٹ جو ٹریڈیشنل ڈریس میں چاہ رہی تھی ویسا نہیں تھا۔ تو خیر جو بھی سامان میرے ہاتھ میں آیا تھا وہ میں نے رکھ لیا تھا، بٹ اللہ کا شکر ہے اچھے سے سب مینیج ہو گیا۔ ابھی یہاں پر ہم ایک جگہ پر رکے تھے کیونکہ بہت دور تک ڈیزرٹ تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی ریت ہی ریت نظر آتی تھی، ریڈ کلر کی ریت تھی، اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا ویو۔ تو پھر بچوں نے اور ہسبینڈ نے اپنی پکچرز بنوائیں، اور پھر ہم لوگ دوبارہ نکل پڑے۔ بہت زیادہ گرمی تھی، آلدو ہم لوگ صبح مارننگ میں نکلے تھے، بٹ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، دوپہر ہوتی گئی، اور عصر کے ٹائم تک اتنی شدید گرمی تھی، اتنی تیز دھوپ تھی کہ بالکل ہمارا جو اے سی ہے وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، ہم بہت زیادہ پرجوش تھے، تو ہم نے گرمی کو بھی جو ہے نا وہ کسی طرح سے بھی اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ جگہ جگہ جو ہے ڈیفرنٹ پہاڑ آتے تھے، کہیں جھاڑیاں تھیں، کہیں جو ہے وہ میدان تھے، کہیں صحرا تھے، کہیں پتھر تھے۔ اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد کہیں پر جا کر آپ کو کوئی جو ہے وہ آبادی نظر آتی تھی، مطلب گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد جا کر آپ کو کوئی ایسا فیل ہوتا تھا کہ یہاں پر لوگ بھی بستے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ یہاں پر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے رکے ہیں، ساتھ میں ہم کھانا کھائیں گے، پہلے نماز پڑھیں گے، اور جدھر بھی ہم لوگ ٹوائلٹس کے لیے رکتے تھے تو سب سے پہلے میرے بچے چیک کرتے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ کموڈس ہیں یا نہیں ہیں،
کیونکہ بنا کموڈس کے یہ لوگ واش روم اٹینڈ ہی نہیں کرتی ہے۔ عصر پڑھ کے کھانا وانا کھا کر ہم نکلے ہیں اور گاڑی میں آتے ہی بچوں کو آ گئی نیند اور وہ دونوں سو گئیں، اور میں اور ہسبینڈ جو ہیں وہ جاگتے رہتے تھے، اور مجھے سونا بالکل بھی الاؤ نہیں تھا کیونکہ ہسبینڈ کو جو ہے وہ باتوں میں مصروف رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ اتنی لانگ ڈرائیو ہے، اتنی اسموتھ، مینس آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، اور آپ کو سمجھیں ایک طرح سے فارغ بیٹھیں آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کر، تو اس کنڈیشن میں آپ کو نیند آنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر جو ساتھ میں بندہ بیٹھا ہے اس کو تو سونے کی سمجھے بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ سو گیا تو ڈرائیور کو تو ڈیفینیٹلی نیند آ جائے گی۔ مغرب پڑھی ہم نے، اس کے بعد پھر ہم نکلے ہیں اور یہاں پر ہو رہا ہے عشاء کا ٹائم، اور ہم لوگ پہنچنے والے ہیں ہمارے میقات میں، ان قریب ہم وہاں پر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم احرام باندھیں گے، غسل کریں گے، وہ سب سٹوری میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ولاگ میں، جو انشاءاللہ میں کل اپلوڈ کروں گی، اور آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے کیونکہ وہ سب سے خوبصورت ولاگ جو ہے وہ ہوگا جب ہم عمرے کی تیاری کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ تھا، ہمارا ٹریول جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں رکھیے گا یاد اور اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔